اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلورز تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہ ہی جس پہ اللہ رحم کرے۔ باپ